السلام علیکم احباب، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نفس امارہ کیا چیز ہے۔ تو جتنی دیر تک آپ کو نفس کی خصلتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو نفس کا شعور نہیں آئے گا کہ نفس کسے کہتے ہیں اور ان کی خصلتیں کیا ہیں۔ نفس کے 4 درجے ہیں، 4 خصلتیں ہیں نفس کی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ آج جو ہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے اور اس کی خصلتیں کیا ہیں۔ نفس امارہ کافر اور مردود ہے اور یہ حق کا انکاری ہے، اور اس کی خصلتیں جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے اوپر اس کا وجود کو خلق کیا گیا ہے کہ یہ باطل کو پسند کرتا ہے، گناہوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کے انکاریوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی حدودوں کو توڑنے کا جہاں پہ اللہ کی ذات نے منع فرمایا ہے، یہ انہی چیزوں کی طرف جو ہے نا انسان کو ترغیب دیتا ہے اور انہی چیزوں میں یہ راحت پاتا ہے۔ اس کی زندگی، اس کی قرارگاہ، اس کا جو بھی وجود ہے نا وہ پھیلتا پھولتا اگر ہے تو برائیوں میں پھیلتا ہے، کیونکہ برائی اور گناہ جو ہے، نافرمانی جو ہے، وہی اس کی غذا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے پر معمول ہے۔ اس کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ انسان کو اس نے کسی طریقے جہنم تک لے کے جانا ہے۔ پھر انسان کو وہ برائیاں جو ہیں، وہ گناہوں میں لذت جو ہے یہ انسان کے اندر پیدا کرے گا، گناہوں میں لذت دے گا انسان کو۔ تو گناہوں کے اندر جو لذت ملتی ہے وہ نفس کی صفت ہے۔ تو نفس کی یہ صفات جو ہیں یہ در حقیقت گناہوں کی طرف مائل اور نیکیوں سے بیزار ہے۔ نیکیاں اگر کریں گے، اچھے راستے پہ چلیں گے تو نفس کی اس میں جو ہے نا وہ نفس ناپسند کرے گا۔ نفس کے مخالف آپ جو ہے نا یہ عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں کہ اگر آپ نیکیوں کی طرف جائیں گے، اچھائیوں کی طرف جائیں گے تو نفس ان چیزوں کو ناپسند کرے گا اور نفس وہاں سے مغلوب ہونا شروع ہو جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جوں اس کو آپ برائیوں کی طرف دیں گے تو اس کی طاقت بڑھے گی، اور یہ وہ اس میں وہ طاقتیں ہیں کہ اگر یہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ گناہوں کی طرف اس کو خوراک مل رہی ہے تو اس کا وجود جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کا غلبہ آپ کے پورے وجود کے اوپر حاوی ہوگا۔ آپ کی آنکھ میں یہ شہوت پیدا کرے گا، آپ کے کانوں میں شہوت پیدا کرے گا، آپ کی زبان میں شہوت پیدا کرے گا۔ زبان جو ہے وہ اچھائی کی طرف اچھی باتیں نہیں کرے گی، بری باتوں میں لذت لے گی۔ کان جو ہیں وہ لوگوں کی جو ہے وہ بری باتیں سنیں گی، لوگوں کی غیبت سننے کی جو ہے وہ کان اس طرف مائل ہوں گے۔ تو یہ کانوں کی شہوت بھی نفس ہے، آنکھوں کی شہوت بھی نفس ہے۔ تو نفس کا پورا غلبہ جو ہے انسان کے وجود کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ برائی کی طرف مائل ہوں گے، اس کے قدم جو ہیں برے رستوں کی طرف چلیں گے، اس کی آنکھ جو ہے وہ بری چیزوں کو دیکھنے کی تمنائی ہوگی، اس کی زبان بد کلامی بدگوئی کی جو ہے وہ عادی ہوگی اور اسی طرف اس کو راحت ملے گی۔ تو نفس کا پورا نفس امارہ کا پورا جو اختیار ہے نا وہ انسان کے اوپر پورا قابض ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو وہ جس طرح کرتا ہے، انسان پھر اس کی اتباع میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ نفس جس طرف اس کو لے کے جاتا ہے انسان وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ نفس امارہ جو ہے یہ سب سے بری ترین خصلت ہے اس کی کہ یہ گناہوں میں ہی لذت پاتا ہے، اور یہ گناہوں میں ہی جو ہے اس کی قرارگاہ جو ہے وہ باطل ہے۔ یہ برائی کو پسند کرتا ہے، اچھائی کی طرف سے یہ بھاگتا ہے۔ تو نفس امارہ در حقیقت برائیوں کا مرکز ہے، برائیوں کی بیس ہے۔ یہ انسان کو صرف گناہوں کی طرف ہی آلودہ کرتا ہے، یہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور جب تک یہ کوئی گناہ انسان سے کروا نہیں لیتا یہ ہار نہیں مانتا، یہ چھوڑتا ہی تب ہے جب تک انسان سے پورا گناہ وہ کروا لیتا ہے۔ خیال ڈالنا جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے انسان کے اندر کوئی،
ख्याल उसको डालना बुराई का, और उस बुराई की तकमील का फेल जो है वो आपसे नफ्स करवाता है। तो कुछ बुजुर्गान दीन ने नफ्स को दार हकीकत शैतान भी कहा है कि ये दो नहीं है, ये एक है। तो इसकी मुख्तलिफ खसलतें हैं। कुछ बुजुर्गान दीन ने से कुत्ते की शक्ल में देखा नफ्स अमारा को, कुछ ने छिपकली की सूरत में देखा, कुछ ने लूमड़ी की सूरत में देखा। मुझे हजूर दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सरकार का कशफुल महजूब में उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये नफ्स की खसलतों के बारे में बयान फरमाया। क्या फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग थे, वो अपने कमरे में जब दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि नफ्स जो है वो उनके बिस्तर के ऊपर एक कुत्ता था। वो जब कमरे में दाखिल हुए हैं तो वो कुत्ता उनके अपने जिस्म में गायब हो गया। तो वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं वो दार हकीकत मेरा नफ्स था। तो किसी बुज़ुर्गों ने अपनी सूरत में उसको देखा। ये नफ्स की मुख्तलिफ हालतें हैं, जिस मुकाम पे कोई है उसी हिसाब से उनको अल्लाह ताला ने वो मुशाहदा नसीब किया। तो नफ्स की कोई एक सिफत नहीं है कि नफ्स जो है वो एक ही सिफत के ऊपर होता है। नफ्स की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। तो ये कशफुल महजूब में भी दाता साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसका जिक्र किया है, नफ्स की खसलतें और नफ्स की जो कैटेगरी हैं उस मौजू के ऊपर। तो किसी ने ये हज़रत अबू हनीफ़ा सरकार का वाक़या, इमाम अबू हनीफ़ा सरकार का, कि आपने जो नफ्स को देखा वो छिपकली की सूरत में था। वो भी अल्लाह के हजूर उन्होंने फरियाद की, अर्ज़ की कि या बारी ताला मैं अपने नफ्स को देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह की ज़ात ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। जब उन्होंने अपने नफ्स को देखा तो वो छिपकली की शक्ल में था। तो वो बेजान सा था, लेकिन उसकी ज़ुबान थोड़ी सी हरकत कर रही थी उस छिपकली की। तो फिर उन्होंने दुआ की कि मौला मैं इससे बात करना चाहता हूँ, इसको गोयाई अता कर। तो जब उसको छिपकली को, उस नफ्स को गोयाई मिली तो आपने उससे पूछा कि मैंने तो आज तक तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, फिर तुम्हें ये ज़िंदगी कहाँ से मिलती है, फिर तुम ज़िंदा कैसे? तो नफ्स ने कहा इमाम अबू हनीफ़ा, जब आप खुतबा दे रहे होते हैं मिंबर रसूल पे बैठ के और लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, आपके इल्म की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जब आपको एक हल्का सा ख्याल ही गुजरता है कि वाकई मेरे पास बड़ा इल्म है, तो मुझे फिर ज़िंदगी मिल जाती है, इसलिए मुझे मौत नहीं है। और अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मैं अल्लाह का लश्करी हूँ, तुम मुझे फना नहीं कर सकते। तो इसलिए नफ्स की हालतें हैं उस बिगड़े हुए कुत्ते की तरह, उस वहशी कुत्ते की तरह जो काटे बगैर जो है वो रह नहीं सकता। इसलिए बुजुर्गान दीन ने सबसे पहले अपने नफ्स को काबू किया। जिस तरह आप किसी खूनखार वहशी कुत्ते को घर में लेके आते हैं तो पहले उसको रस्सी से बांधते हैं, फिर उसको आस्ता आस्ता आप आदत सिखाना शुरू करते हैं। जब वो अपनी आदतें सीख जाता है, एक अरसे के बाद सीख जाता है, अब आपको ये पता है कि इससे किसी को तकलीफ़ नहीं अब पहुंच सकती, ये किसी को जो है वो तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, किसी को काटेगा नहीं, तो फिर आप उसका पटा खोल देंगे। तो जब तक उसके काटने का ख़तरा होगा तब तक आपने उसे पटा बांधा होगा। तो बुजुर्गान दीन ने इसी तरह नफ्से अमारा को पहले उस कुत्ते की तरह बांधा, फिर उसको इस तरफ माइल किया, जो इबादत के ख़िलाफ़ था उसको पहले अपने नफ्स को उन्होंने मुसलमान किया। वो फिर मैं जाके आपको बाद में वो तफसील से बताऊंगा कि नफ्स मुतमिन्ना किसे कहते हैं। वो आखिरी स्टेज है कि अपने नफ्स को उन्होंने मुसलमान किया। तो नफ्स उस कुत्ते की तरह है कि जब तक वो गुनाह कर ना ले वो भौंकता रहेगा। तो गुनाह ही दर हकीकत उसकी ज़िंदगी है, गुनाह के वजूद से ही वो कायम है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। नफ्स हमारा फना नहीं हो सकता, उसकी कैफियत बदल जाएगी, फिर वो अगले दर्जे पे आ जाएगा, फिर वो इबादत की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नफ्स हमारा जो है ये बुराइयों का मरकज़ है, गुनाहों में ज़िंदगी पाता है, गुनाहों में राज़ी रहता है। झूठ, गीबत, कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, हसद, कदूरत, जुल्म, गुस्सा, ये सारी की सारी खसलतें जो हैं ये नफ्स हमारा की हैं।
شہوتوں کا منبع جو ہے یہ نفس امارہ ہے۔ تو اسی لیے وہ کسی درویش نے یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ سکندر دارا نے اگر سکندر کو مارا، معذرت، سکندر نے اگر دارا کو مارا تو کیا مارا جو نفس امارہ کو نہ مارا۔ یہ بہت طاقتور تھا، دارا ایک پہلوان تھا جس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ آج کبھی اس کے سامنے مد مقابل کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی بہادری کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ تو سکندر جو بادشاہ تھا اس نے پھر دارا کو ہلاک کیا۔ تو اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ سکندر نے اگر دارا کو مارا تو کیا مارا اگر نفس امارہ کو نہ مارا۔ تو نفس امارہ وہ ہے، دارا تو سامنے نظر آ رہا تھا لیکن یہ نفس امارہ تو آپ کے اندر پوشیدہ ہے، یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس دشمن پہ وار کرنا یا اس دشمن سے دفاع کرنا تو بڑا آسان ہے، جو آپ کو جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس دشمن کا دفاع کیسے کریں گے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ تو اس کے لیے جو ہے لوگ جو ہیں، جو اہل تصوف لوگ تھے، وہ کسی کامل کی صحبت کے لیے نکلے، کسی کامل کا مرید ہونے کے لیے نکلے، کیونکہ نفس کی اتنی باریک خصلتیں ہیں نفس امارہ کی کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ فعل نفس کروا رہا ہے یا یہ معاملہ کیا ہے۔ تو نفس کی معرفت جو ہے وہ اس کی غلامی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی جس نے خود اس نفس کے اوپر غلبہ ڈالا ہے، اور جنہوں نے اولیاء اللہ نے اس راستے کو عبور کیا، اس پہ سفر طے کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو قابو کیا، وہی لوگ اس کی خصلتوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے ان کی غلامی کو پسند کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، دو چیزوں کی حد میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے اس کا کنارہ کوئی نہیں ملا۔ اور دوسری، نفس امارہ کی خصلتیں کتنی ہیں، اس کے فریب اور مکر کتنے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نفس امارہ آنسو تک آپ کو دے دیتا ہے، عبادت کے اندر آنسو تک آپ کو دے گا، لیکن وہ سارا کا سارا ایک فریب ہوگا کہ تم سے بڑا عبادت گزار، عاجز اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ یعنی یہ پھر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی خیال یا خود پسندی کا عنصر چھوڑے گا، اپنے ٹارگٹ کو وہ پورا کرے گا جیسے بھی، کیونکہ جب آپ کی نیت بدل گئی تو سارا معاملہ ہی بدل گیا۔ اس لیے نفس ہمارا جو ہے وہ برائیوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اور شہوتیں اور برائیاں اور تکبر، حسد، غرور، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ نفس ہمارا ہے۔